محمد و آل محمد۔ لہذا عجیب انداز ہے۔ ادھر یہاں امام حسین دنیا میں قدم رکھ رہے ہیں، وہاں پروردگار عالم نے آواز لگائی، حکم دیا کہ حسین دنیا میں قدم رکھ رہے ہیں، جہنم کے شعلوں سے کہو کہ خاموش ہو جائے۔ جہنم کے شعلوں کو خاموش کر دیا گیا۔ دنیا میں عزیزان گرامی اگر کبھی جہنم بجھائی گئی ہے تو وہ حسین کی ولادت کے دن بجھائی گیا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تھک تو نہیں رہے آپ؟ سب سے پہلا حکم یہ جاری کیا، جہنم سے کہہ دیا جائے خاموش ہو جائے۔ آج حسین کی ولادت کا دن ہے۔ پھر حکم نامہ جاری کیا گیا، جنت سے کہو کہ وہ خوشی منائے، اس لیے کہ آج حسین کی ولادت کا دن ہے۔ میں کہتا ہوں جہنم سے دور بھی حسین کی ولادت اور شہادت کرتی ہے جی، اور جنت کے قریب بھی امام حسین کا ذکر کرتا ہے۔ بڑا گہرا تعلق ہے امام حسین سے جی، لہذا کہا جنت سے کہو کہ سجے، جنت سے کہو کہ سنورے۔ آواز دی گئی کہ حوروں سے کہو کہ آج سنواریں اپنے آپ کو۔ آج حسین کی ولادت کا دن ہے۔ میں اگر آپ کے روزمرہ کے مشاہدے کے مطابق کہہ دوں تو اللہ نے حکم دیا کہ حوروں سے کہو کہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے حسن کا اظہار کریں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ کہ آج حسین کی ولادت کا دن ہے، اور پھر فرمایا کہ فرشتوں سے کہیں کہ وہ ساری عبادتیں چھوڑ کر، توجہ ہے بات کے، میری حکم پر جہاں جہاں کھڑے تھے وہ سب ایک مرتبہ نبی کو مبارکباد دینے چلے جائیں۔ اب فرشتوں میں انتخاب کیا گیا، فرشتوں میں انتخاب کیا گیا، اور 70,000 فرشتوں کو منتخب کیا گیا۔ یہ فرشتوں میں بھی سب برابر نہیں ہے نا، 70,000 فرشتوں کو منتخب کیا گیا، جبریل امی کو ان کا سالار بنایا گیا، اور 70,000 فرشتے ہیں کہ جو آسمان سے زمین پر اتر رہے ہیں۔ ادھر نبی مکرم تھک کر نہیں سنیں گے، ادھر نبی مکرم امام حسین کو گود میں لیے بیٹھے ہیں، تو نبی مکرم ایک مرتبہ کبھی اپنے آپ کو یہاں سنبھالتے ہیں، کبھی وہاں سنبھالتے ہیں، کبھی نبی ایک پیر اٹھاتے ہیں، کبھی دوسرا پیر اٹھاتے ہیں۔ گھر کی بیویوں نے سوال کر لیا، یا رسول اللہ آپ کی یہ کیفیت کیوں ہو رہی ہے؟ فرمانے لگے فرشتوں کے پر میرے پیروں میں آ رہے ہیں۔ فرشتے مجھے مبارکباد دینے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ 70,000 فرشتے نبی کے گھر میں اتر رہے ہیں۔ آج نبی کو نواسے کی مبارکباد دینی ہے، اور ان فرشتوں کے اندر جب ایک قطار باندھ کر فرشتوں نے نبی کو مبارکباد دینا شروع کی، تو ان فرشتوں میں روایت پوری سنیے گا، فرشتوں نے جب مبارکباد دینا شروع کی تو میں نے ایک جملہ کہا نا کہ جب کریم کے گھر خوشی ہوتی ہے اور کریم کو کوئی مبارکباد دیتا ہے تو کریم عیدی دیتا ہے، کریم عیدی بانٹتا ہے نا۔ نبی مکرم کو فرشتے مبارکباد دے رہے ہیں، نبی فرشتوں کو عیدی کیا دے رہے ہیں؟ بھائی میں اور آپ یہاں جمع ہیں نبی کو مبارکباد دینے کے لیے، ہمیں بھی عیدی ملے گی۔ ہمیں جو عیدی ملے گی وہ بخشش کی عیدی ہے، وہ مغفرت کی عیدی ہے، گناہوں کی معافی کی عیدی ہے، ایسا ہی ہے نا۔ فرشتے جب مبارکباد دے رہے ہیں سرکار کو تو کیا عیدی دے رہے ہیں سرکار؟ روایت کہتی ہے جب سرکار کو مبارکباد دینے لگے فرشتے تو سرکار نے ان فرشتوں کی ترقی کی عیدی انہیں عطا کر دی۔ کوئی فرشتہ کہیں اور تھا، اسے ترقی دے کر کہیں اور پہنچا دیا۔ نبی نے اللہ سے کہا یا اللہ انہیں ترقی عطا کر دے۔ میرا دل کہہ رہا ہے، تفصیل تو نہیں ہے لیکن میں سمجھ یہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے بہت سارے فرشتے، اللہ اکبر، بہت سارے فرشتے عبادت کی کیفیت میں کہیں اور کھڑے ہوں، کیونکہ حسین کی مبارکباد دینے آئے ہیں۔ تو نبی مکرم نے کہا آج کے بعد یہ سارے فرشتے عرش الہی کے اوپر ترقی کر کے چلے جائیں۔ جو عرش الہی کے فرشتے ہیں، جو عرش الہی کے فرشتے ہیں، ان میں ترقی کر کے چلے جائیں۔ مگر یہ کریم کا ایک طریقہ ہے اور یہ نظام ہے مغفرت کا
کہ ان سارے فرشتوں میں 70,000 فرشتوں میں 3 فرشتے ایسے تھے، سلسائل، دردائل اور فطرس۔ میرے بچوں نے فطرس تو بہت سنا ہوگا، مگر صرف فطرس ہی نہیں تھا جو نبی سے مانگنے آیا تھا۔ جسے امام حسین نے شفا دی ہے وہ صرف ایک فرشتہ نہیں ہے، بہار الانوار کی روایت ہے 3 فرشتے ہیں جو بالوں پر جن کے جلے ہوئے ہیں، جن کے بالوں پر جلے ہوئے ہیں، اور وہ جب یہ 70,000 گزر رہے تھے تو وہاں سے گزرے جس وادی میں یہ پڑے ہوئے تھے۔ میں کہتا ہوں یہ بھی ایسے ہی نہیں گزرے وہاں سے، حسین کی عظمت اجاگر کرنی تھی اس لیے وہاں سے گزارا گیا۔ تو ان تینوں فرشتوں نے آواز لگا کر کہا کہاں جا رہے ہو؟ اتنا بڑا لشکر زمین کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ تو جواب دیا کہ آج حسین کی ولادت ہوئی ہے، سرکار کو، نبی کو، نانا کو، نواسے کی مبارکباد دینی ہے۔ تو ان تینوں فرشتوں نے کہا کہ ہم میں تو دم نہیں ہے، اگر ہمارے بالوں پر ہوتے تو ہم بھی نبی کو مبارکباد دینے جاتے، اگر تم میں سے کچھ ہمت کریں اور ہم پر کرم کریں اور ہمیں سہارا دے دیں تو ہمیں اپنے ساتھ لے چلو تاکہ ہم بھی نبی کو مبارکباد دے لیں۔ ان فرشتوں نے ان فرشتوں کا ہاتھ تھاما یا جو بھی کیا، ان کو لے کر اپنے ساتھ آ گئے، دردائل، سلسائل اور فطرس، اور تینوں فرشتے بھی سب باندھے کھڑے ہیں۔ جب نبی کے سامنے آئے، نبی کو مبارکباد دی، تو عزیزان گرامی نبی مکرم کے سامنے کون آئے ہیں؟ بالوں پر جلے ہوئے فرشتے۔ علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ یہ تو فرشتہ جو مخلوق ہے وہ تو ایک مجرد مخلوق ہے، مادہ مخلوق تو نہیں ہے، یہ کبوتر کی طرح اور مور کی طرح بالوں پر تو نہیں ان کے ہوں گے جی، بال کہہ دیا، پر کہہ دیا، یہ بالوں پر ان پرندوں کی طرح تو نہیں ہوں گے۔ تو پھر یہ بالوں پر کیا مراد ہے؟ بھئی حضرت جعفر طیار کے لیے ہے نا کہ اللہ نے حضرت عباس اور جعفر طیار کو بازو کٹ جانے کی وجہ سے فرشتوں کی طرح پر عطا کر دیے ہیں، اور یہ دونوں ہستیاں جنت میں جہاں چاہیں سیر کرتی رہیں، فرشتوں کے ساتھ اڑتی ہیں، فرشتوں کی طرح سیر کرتی ہیں۔ تو یہ بالوں پر کون سے ہیں فرشتوں کے؟ یہ مادی تو نہیں ہو سکتے جو پر ہاتھ میں آ جائے، مادہ، یہ مادہ ہے، یہ مادہ ہے، آپ کے کپڑے مادہ ہیں، مجرد کہ جو محسوس نہ کیا جاتا ہو، جو جگہ نہ گھیرتا ہو۔ توجہ میرے ساتھ ہے؟ تو یہ فرشتوں کے بالوں پر کون سے تھے جو جل گئے تھے؟ اور یہ کون سے بالوں پر ہیں جن کی بحالی کے لیے فرشتے نبی کے پاس آئے ہوئے ہیں؟ علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ بال علم تھا جو جل گیا تھا اور پر عمل تھا جو جل گیا تھا۔ ان کی کوتاہی کی وجہ سے انہیں کہہ دیا گیا تھا کہ آج کے بعد نہ تمہارا علم بڑھے گا نہ تمہارا عمل کام آئے گا۔ بال علم بھی ان کا جل چکا تھا، یا زیادہ علم حاصل نہیں کر سکتے، جہاں تک علم تھا بس اتنا ہی ہے، اور پر عمل بھی ہے جو ان کا جلا دیا گیا ہے، یہ اب عمل بھی نہیں کر سکتے، یہ اب علم بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو عزیزان گرامی مادہ مخلوق کے اندر تو پر وہ ہوگا جو ہاتھ میں آ جائے، لیکن مجرد کے اندر عمل بھی ہے اور علم بھی ہے۔ اب ان کا علم بھی جلا ہوا ہے، ان کا عمل بھی جلا ہوا ہے۔ توجہ کر لی آپ حضرات نے؟ اب یہ نبی کے سامنے آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ آپ کو نواسا مبارک ہو۔ نبی نے کہا کیا مانگو کہ میں تمہیں کچھ عیدی دے دوں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے بالوں پر جلے ہوئے ہیں۔ نبی نے ارشاد فرمایا کہ حسین کے جھولے سے جا کر مس ہو جاؤ۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ نبی نے ارشاد فرمایا حسین کے جھولے سے جا کر مس ہو جاؤ۔ میں کہتا ہوں یا رسول اللہ عیدی تو آپ دیجئے نا، یہ آپ کو مبارکباد دے رہے ہیں، نبی بتانا چاہتے ہیں کہ حسین کی عظمت کیا ہے۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ اس وقت حسین کا بدن جھولے میں تھا، تو اگر جھولے میں حسین کا بدن آ جائے اور ان لکڑیوں سے کوئی بیمار مس ہو جائے تو اللہ اسے اس لکڑیوں کی وجہ سے، کیونکہ حسین ان لکڑیوں کے درمیان سو رہے ہیں، اللہ اسے شفا دے دیتا ہے۔ علامہ مجلسی فرماتے ہیں اگر آج میرا اور آپ کا بال علم جل چکا ہو، پر عمل جل چکا ہو، نہ میرا علم بڑھ رہا ہے نہ میں کردار میں اچھائی لے کر آ رہا ہوں، تو حسین کی جالی سے مس ہو جایا کرو جا۔
فرمایا جاؤ حسین کے جھولے سے جا کے مس ہو جاؤ۔ یہ تینوں فرشتے گئے امام حسین کے جھولے سے مس ہو گئے۔ اللہ نے ان کے بال بھی بحال کر دیے، اللہ نے ان کے پر کو بھی دوبارہ سے بحال کر دیا۔ یہ آئے تھے بے ساکیوں پر، گئے ہیں اپنے پیروں پر۔ اس لیے کہ حسین ابن علی کے جھولے سے انہیں شفا مل گئی ہے، اور عزیزان گرامی امام حسین کے جالی سے اور ذری سے ہمیں بھی شفا ملے گی۔ میں ذرا اپنے آپ کو مست تو کر کے دیکھوں۔ اب ادھر یہ فضا امام کی آمد کی، اور ادھر نبی مکرم کی خوشی کا عالم یہ ہے کہ آپ امام حسین کے لیے عقیقہ کر رہے ہیں، جانور ذبح کر رہے ہیں۔ 7 بکرے ذبح کیے سرکار نے، اس لیے کہ حسین آیا ہے۔ میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو حسین کے نام پر نیاز بانٹنے کو بدعت کہتے ہیں۔ نبی مکرم نے امام حسین کے آنے کے بعد جانور ذبح کیے، لوگوں میں تقسیم کیے۔ یہ سنت پیغمبر ہے، یہ نبی کی سنت اور سیرت ہے جس پر عمل ہے۔ اور عزیزان گرامی، اس وجود کی آمد پر پورا گھرانہ خوش ہے۔ نبی مکرم نے اپنی بیٹی کو کہا کہ اے زہرا، یہ بچہ بھوکا پیاسا مارا جائے گا، مگر گھبراؤ نہیں، یہ قوم ہوگی جو اس کو یاد رکھے گی۔ لہٰذا آپ تصور کریں کہ جس قوم کو نبی مکرم نے حسین یاد کرنے کے لیے اللہ سے مانگا ہو، اس قوم کی حفاظت اور اس قوم کی بقا کے لیے نبی کی کتنی دعائیں شامل ہیں۔ یہ حسین کی تمنا ہے، یہ قوم، یہ نبی کی تمنا ہے قوم۔ اور پھر عزیزو، جب سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو تو چاند اس سے نور لیتا ہے۔ چاند کا اپنا نور نہیں ہوتا، چاند جو ہے وہ سورج سے نور لیتا ہے، اور سورج سے نور لے کر چمکنے لگتا ہے۔ اور چاند جب مکمل ہو جاتا ہے تو اسے قمر کہا جاتا ہے۔ قمر اور ہلال میں فرق ہے۔ بھائی آپ علمی گفتگو سننے کے آتی ہیں، ہلال میں اور قمر میں فرق ہے۔ ہلال پہلی تاریخ کے چاند کو کہا جاتا ہے، اور قمر 14ویں تاریخ کے چاند کو کہا جاتا ہے۔ جناب عباس کا لقب ہے قمر بنی ہاشم، بنی ہاشم کا چاند۔ جناب عباس کے القاب تھوڑے سے میں غور کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اگر ہم القاب پر غور کریں گے تو ان کی معرفت میں اضافہ ہوگا۔ جناب عباس کے القاب میں ایک طویل فہرست ہے لقبوں کی، اور جناب عباس کی کچھ کنیتیں بھی ہیں۔ حضرت عباس کی ایک کنیت ہے ابا صالح، آپ زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں ابا صالح ایھا العبد الصالح، حضرت عباس کا کنیت۔ حضرت عباس کی ایک کنیت ہے ابو الفضل۔ یہاں علماء عرفان نے کہا ہے کہ یہ فضل کے بابا ہیں، اس وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ فضیلتوں کے مالک ہیں اس وجہ سے۔ ابو الفضل، فضیلتوں کا باپ، فضیلتوں کا مالک عباس۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے فضیلتوں میں دشمن کو پٹخ دینا بھی فضیلت ہے، اور اللہ کی خاطر دشمن کو چھوڑ آنا بھی فضیلت ہے۔ اس کے لیے جگر چاہیے، اس کے لیے حوصلہ چاہیے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر کسی کو کی عادت ہو کہ وہ دشمن کو پٹخ ڈالتا ہے۔ اچھا عباس کا معنی کیا ہے، ان بچوں کے لیے بیان کر دوں۔ عباس کسے کہتے ہیں؟ عباس ایک لفظ ہے حیدر، ایک لفظ ہے عباس۔ میں کہتا ہوں کہ ایک بابا کا نام ہے، ایک بیٹے کا نام ہے، لیکن پیغام دونوں کا ایک ہی ہے۔ حیدر بھی اسے کہتے ہیں جو چیر ڈالتا ہو، اور عباس بھی اسے کہتے ہیں جو پھاڑ ڈالتا ہو۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ جناب مولا کائنات جب مرحب کے سامنے گئے
تو حضرت نے کیا فرمایا تھا؟ سمیتنی امیہ حیدر، میری ماں نے سمتنی امیہ حیدر، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ جی حیدر کہتے ہیں جو دشمن کو چیر ڈالتا ہو، دشمن کو دو ٹکڑوں میں تبدیل کر دیتا ہو۔ جی ابو جہل نے ایک اژدہا پالا ہوا تھا، تھک تو نہیں رہے؟ اور یہ کام ابو جہل ہی کیا کرتے ہیں۔ اس نے ایک اژدہا پالا ہوا تھا کہ جب گھر میں کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو تو اژدہے کو اس کے سامنے چھوڑ دو، اگر اژدہا اسے ڈسے تو سمجھو کہ غلط طریقے سے آیا ہے، اور اگر اژدہا اسے کچھ نہ کہے اور سونگ کر واپس چلا جائے تو سمجھو کہ صحیح طریقے سے آیا ہے۔ جی جناب مولا کائنات کے لیے، یہ ہمارے بھائیوں کی روایت ہے کہ مولا کائنات کے لیے بھی اس اژدہے کو چھوڑا گیا۔ جناب فاطمہ بنت اسد کہیں فاصلے پر تھیں، جب قریب آئیں تو کیا دیکھا کہ اس اژدہے کے دو ٹکڑے ہوئے ہیں۔ میرے مولا نے اس گہوارے میں ایک کلے میں ایک ہاتھ رکھا، دوسرے کلے میں دوسرا ہاتھ رکھا، جی اور دونوں کو چیر ڈالا۔ تو جب جناب فاطمہ بنت اسد نے یہ منظر دیکھا تو پکارنے لگی، ہذا حیدر۔ حیدر 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 حیدر۔ اور یہی معنی عباس کے بھی ہیں، حیدر کا بیٹا ہے نا، یہاں لہذا وہ جو دشمن کو چیر ڈالتا ہو، جس دشمن کو پھاڑ ڈالتا ہو، جو عباس کے سامنے آئے وہ پھر بچے گا نہیں۔ جناب عباس کو غازی کیوں کہتے ہیں؟ گھبرا تو نہیں رہے؟ جناب عباس کا لقب غازی کہاں سے پڑا؟ جنگ کربلا کے اندر غازی کہا ہمارے مولا حسین نے، اس لیے کہ 32 شہدائے کربلا جو بعد میں شہید ہوئے، 32 سپاہی ہیں امام کے جانثار ہیں جو ایک ساتھ حملہ کر رہے تھے۔ کربلا کی جنگ دو مرحلوں میں ہوئی ہے، ایک لشکر کی جنگ ہوئی ہے اور ایک تن بتن کی جنگ ہوئی ہے۔ وہ جو لشکر سے جنگ ہوئی ہے اس میں مولا حسین کی طرف سے 32 سپاہی گئے ہیں، 32 مجاہد گئے ہیں۔ شہدائے کربلا جو بعد میں تن بتن کی جنگ میں شہید ہوئے ان میں سے 32 لوگ آگے گئے۔ جب 32 لوگ آگے گئے تو وہاں سے آئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، اور ان ہزاروں نے ان 32 کی تعداد کو گھیر لیا۔ ان میں 5 شہید بھی ہوئے اسی مرحلے میں۔ ایک صلوات بھیج دیں ذرا محمد والے۔ اس سے اونچی صلوات۔ لشکر کا تذکرہ ہو رہا ہے اور جناب صفدر علی صفدر صاحب ایک لشکر کے ساتھ آئے ہیں، اور ان کے جو متوالے ہیں، ان کو جو پسند کرنے والے ہیں، وہ پہلے سے بھی بیٹھے ہیں۔ توجہ ہے بات کی؟ اچھا پنجاب میں دستور ہے کہ اگر بعد والا ذاکر آ کے بیٹھ جائے تو جو پڑھ رہا ہوتا ہے اسے پھر مختصر کرنا پڑتا ہے، جی ایسا ہی ہے نا؟ تو اب آپ کا تائید کرنا بتا رہا ہے کہ مجھے مختصر کر دینا چاہیے۔ توجہ ہے نا؟ بات پوری کر لوں پھر اس کے بعد میں بھی سنوں گا انہیں، میں جاؤں گا نہیں یہاں سے، کیونکہ میں تو آیا ہوں رات کو یہیں رہنا ہے، مجھے کل صبح کی فلائٹ ہے، میں یہاں سے جا کے کہاں جاؤں گا؟ کرم بھائی میرے میزبان ہیں، یہ یہاں بیٹھے ہیں تو میں ان کے یہاں جا کے کیا کروں گا؟ تو مجھے یہی مولانا جناب صفدر علی صفدر رضوی صاحب جو بہت ہی برے کہوں کہ عالمی سطح کے اور ایک بہت وسیع پیمانے پر پہچانے جانے والی نظریاتی اور انقلابی اور با ہدف اور با مقصد کلام پڑھنے والی ایک شخصیت ہے جی۔ یہ دو عزتیں کما رہے ہیں، ایک دنیا کی عزت بھی اور ایک حسین کی بارگاہ کی عزت۔ لہذا ایسے پڑھنے والوں کی تعداد میں اللہ اضافہ کرے اور ہمیں اور آپ کو ان سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عباس کسے کہتے ہیں؟ جو دشمن کو چیر ڈالتا ہو، جو دشمن کو پٹک ڈالتا ہو۔ تو جب وہ 32 مولا کے مجاہد، مولا کے سپاہی گئے ہیں، ہزاروں کے لشکر نے انہیں گھیر لیا ہے،
گھبرا تو نہیں، تھک تو رہے؟ جب مولا 32 سپاہیوں کو ہزاروں کے لشکر، یزیدی لشکر، ہزاروں کے لشکر نے گھیر لیا، جس میں 5 شہید بھی ہوئے، اور یہ اپنے آپ کو وہاں سے نکال کر لانے میں کامیاب نہیں ہو رہے تھے، تو جب امام حسین نے آواز لگائی این عباس، عباس کہاں ہے؟ جناب عباس نے آواز سن میرے مولا حسین کی، تو قریب آ کے مولا میں آپ کی خدمت ہوں. حضرت فرمایا باز جاؤ، انہیں لے کر آؤ، یہ جو میرے 32 سپاہی ہیں انہیں لے کر آؤ. جناب عباس اکیلے گئے ہیں، اکیلے گئے اور اپنے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں. یہ منظر وہی جو سوین میں 11 سالہ عباس کا تھا. اور وہاں عالم یہ تھا کہ جناب عباس نے سینکڑوں لوگوں کو فرار کیا جنگ سوین میں. 11 سال کا سن جناب عباس کا. 4 لوگ بنی ہاشم ایسے تھے تو 11 سال کے سن میں بھی 40 سال کا قد رکھتے تھے. جناب امام حسین جناب مولا علی کے پورے کپڑے یعنی لباس میرے مولا علی کا جناب عباس کے بدن پر 11 سال کی عمر پورا تھا. امام علی کا پورا لباس جناب عباس 11 سال کے تھے پورا تھا باپ کا لباس. اور جب جنگ کے لباس پہن کر جناب عباس کرتے تھے، کر نہیں، جب جنگ کا لباس پہن کر جناب عباس نکلتے تھے تو کہتے ہیں ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا یہ علی ہے عباس ہے. اور جنگ صفین میں گئے جناب عباس تو آپ نے خواب لائی ہوئی تھی، تو بہت دیر تک دشمن یہی کہتا رہا کہ آج ہی بغیر بتائے گئے. لوگوں نے پکارنا شروع کیا کہ علی ہے، وہ مقابلے کے لیے آئے ہوئے ہیں، کسی اور پہلوان بھیجو، اور وہ مرد رہے. اور جب بہت دیر تک علی نما عباس نے دشمن کو چیرنا پھاڑ بہت دیر تک کیا، تو اس کے بعد جناب مولا کائنات نے اپنے آپ کو خیمے سے باہر نکلا. اور مولا خیمے سے باہر نکل کر کھڑے ہوئے تو آپ اپنے سپاہی کہنے لگے وہ علی ہے یا یہ علی ہے. اور جناب عباس کا شبہ جناب عباس کے بارے میں یہ وہ علی ہے یا یہ علی ہے. تو مولا نے فرمایا کہ عباس سے کہو کہ نقاب اتر دے. تب معلوم ہوا کہ یہ جنگ صفین میں لڑنے والا عباس ہے، علی نہیں ہے. عباس آئے میں حسین فرمایا. میرے مولا نے کہا کہ مولا میں حاضر ہوں، انہیں لے آؤ. جناب عباس کے لے گئے جگہ کروا کے اندر روز عاشورہ، صبح عاشورہ وقت ہے. جناب عباس اکیلے گئے ہیں اور جناب عباس سے جا کر ان ہزاروں کے لشکر سے ان 32 کو ڈالا ہے. میں نے روایت پڑھی کہ جناب عباس نے تنہا سینکڑوں لوگوں کو نار کیا اور ایک ایک کو اپنے پیچھے بلاتے رہتے. اور جب سارے 32 لوگوں کو جناب عباس نے اپنے پیچھے اجمع لگا لیا، لشکر تیار کر لیا، تو جس شان سے اکیلے گئے تو اس شان سے لشکر کے ساتھ آئے. یا عباس یا عباس سب مل کے یا عباس یا عباس اور جب لے کر آئے ہیں اس لشکر کو، حسینی لشکر کو بچا کر لائے ہیں. اس وقت جناب امام حسین نے فرمایا غازی عباس. اللہ اکبر. جو لوٹ ہے مار کر آئے اسے غازی کہتے ہیں نا. یہ جنگ نقشہ کیونکہ جناب عباس 34 سال تک کربلا کے منتظر ہیں. کربلا میں 34 سال عمر ہے جناب عباس کی. 34 سال تک جناب عباس کربلا کے منتظر رہے. اگر چند لمحوں کے لیے عباس کی توانائیوں کا اظہار حسین نہ کرواتے تو ہدف آمد عباس کیسے روشن ہوتا. چند لمحوں کے لیے اظہار کروایا ہے کہ عباس سے کہتے ہیں جو ہزاروں سے تنہا رہتا ہو، ہزاروں سے تنہا رہتا ہو. انداز وہی بابا جیسا ہے، طریقہ وہی اپنے پیر محترم جیسا ہے. اس کے بعد جب اجازت نہیں دی تھی تو اجازت نہیں. میں نے محفل پڑھ دی، بہت کوئی اور بات بھی کرنی تھی جو میں گزارش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، میری قوم کے ہر بچے کی زبان پر یا یوں کہوں کہ بہت سے جوانوں کی زبان پر ہے کہ ہم کب تک مار جائیں گے. عباس کے ماننے والی قوم مار جائے. جناب عباس کے ماننے والی قوم ماری ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ تو یہ جوان ہمارے بچے ہمارا سفر کرتا کب تک مارے جائیں گے؟ تو عزیزان گرامی، میں ان سے مخاطب ہوں کہ آج اگر 1400 برس گزرنے کے بعد بھی جناب عباس کا جشن انہی شان سے منایا جا رہا ہے. امام حسین کی محفل اتنی اہتمام سے پوری دنیا میں کی جا رہی ہے، اس کا سبب بدلہ لینا نہیں ہے. حسین نے اپنی مظلومیت سے یزید کا گلا کاٹا ہے. اگر حسین کے ماننے والے اپنی مظلومیت سے اپنے دشمن کا گلا کاٹ سکیں تو یقین جانیے کبھی یہ قوم مر نہیں سکتی. اس لیے کہ ہمارا بدن عزیز نہیں ہے، ہمارا نظریہ عزیز ہے. ہمارا نظریہ اس وقت چاہے گا جب ہم اپنی مظلومیت سے دشمن گلا کاٹیں. اب یہی کہا جائے گا کہ ہم کب مرتے رہیں گے، کیا کرنا چاہیے، بدلا لیں گے؟ نہیں عزیز نے گرامی، میں مخاطب ہوں. بہت سارے لوگ کی تمنا ہے اتنے مرے، ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے. وہ جو ہے اگر تو مشکل یہ ہے کہ میری اور آپ کی کہ میری قوم کی ایک بڑی تعداد کنویں کے کشار ہیں، کنویں میں رہے ہیں.
مجھے صرف اپنے حادثات دکھائی دے رہے ہیں. اس ملک میں کوئی محفوظ نہیں ہے, اس ملک میں کوئی محفوظ نہیں ہے. یہ کل کوئٹہ میں ہوا, یہ اس سے پہلے جو کراچی مسلسل ہو رہا ہے. کیا شیعہ میں جا رہے ہیں؟ ہاں شیعہ بھی میں جا رہے ہیں, لیکن میں بات کیا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ اس ملک میں کوئی محفوظ نہیں ہے. میرا دشمن جسے اس پاکستان کی دیواروں کو نعرے لکھ کالا کر دیا, اگر میرے 2 مر رہے تو انہیں 4 مر رہے ہیں. اگر میں نہیں مارا غیبی تیروں سے مارے جا رہے ہیں. اگر میرا دشمن غیبی تیروں سے مر رہا ہو تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں کہوں کہ میں ماروں گا؟ میں کیوں ماروں گا بھائی؟ میرا کام ہے یہ مارنا. لہذا میرے دشمن کو غیبی تیر لگ رہے ہیں, کون ہے, کون مر رہا ہے, کہاں سے تیر آ رہے ہیں, اتنا ضرور ہے کہ میرا دشمن مار جا رہا ہے. تو بھائی یہ جملہ بند ہو جانا چاہیے کہ ہم کب تک رہیں گے؟ ہم اس وقت تک مرے رہیں جب تک علی علی کرنا ہے. لہذا اس پاکستان کے اندر مجھے عزت اور آبرو کے ساتھ اس وقت جینا ملے گا کہ جب میں اپنی مظلومی سے دشمن کا گل کاٹوں گا. دشمن چاہتا یہ ہے کہ بدلے برابری کی بنیاد پر آ جائے. میرے مولا امام علی نے فرمایا نجل البلاغہ میں کہ میرے پر ظلم نہیں ہے, میری زوجہ کو مار دیا گیا, ان کی پلیاں اور پہلو شکستہ کر دیا گیا. میرے پر ظلم یہ ہے کہ مجھے کہا جا رہا ہے فلاں اور علی, مجھے پس ترین لوگوں کے برابر کھڑا کر دیا جا رہا ہے, مجھے گندے لوگوں کے برابر کھڑا کر دیا جا رہا ہے. علی یہ ظلم ہے. اگر علی کے چاہنے والوں کو نالی کیڑوں کے ساتھ کھڑا کرنے کا ارادہ کرنا چاہ رہا ہے, ہم کی برابری نہیں کریں گے, ہم کے برابر ہیں بھی نہیں جو برابری کریں. لہذا یہ باتیں اب تبدیل ہونی چاہیے کہ کب تم مریں, ہاں مر گئے اس لیے کہ ہم علی کام لیتے ہیں. تم دیکھو تمہیں کتنا زور ہے, ہم بتاتے ہیں کہ ہم میں اتنا دم ہے. تم مار کر بتاؤ کہ کتنا مار سکتے ہو. یہ تو قوم مظلومیت کی بنیاد پر یہاں تک پہنچی ہے, اور یہ مظلومیت کا سلسلہ جتنا بڑھے گا اس سے بہتر سیاست بھی نہیں ہے میرے عزیزو, اس سے بہتر سیاست بھی نہیں ہے. اگر مجھے اپنی قوم کو تعداد میں بھی حیثیت میں بھی بڑھانا ہے تو مظلومیت کو قبول کیجیے. مختار بننے کے لیے ماحول چاہیے, زید شہید بننے کے لیے ماحول چاہیے, جی مختار بننے کے لیے سمجھداریاں چاہیے. مختار سے بڑھ سیاستدان کوئی نہیں تھا, حضرت مختار سے زیادہ کوئی سمجھدار بھی نہیں تھا, جس نے اپنی سمجھداریوں کے ذریعے ایسے کیسے ٹیڑھے دماغ لوگوں سے کیا کیا اختیارات حاصل نہ لیے, اس کے بعد شہادت پیش کر دیا. تو پہلے میں اپنی قوم کے وقار کو بڑھا تو لوں, پھر بولوں کہ مختار بھی تو ہیں, پھر بولوں زید شہید بھی تو ہیں. لیکن نہیں زیدان رامی, یہاں پر مجھے اپنی قوم کو عظمت عطا کرنی ہے برداشت کے ذریعے, تحمل مزاج کے ذریعے, عباس علمدار کے کردار کے ذریعے. جس عباس 34 سال, آخری جملے رہا ہوں, جس عباس 34 سال کربلا کا انتظار کیا, وہ 2 محرم کو کربلا پہنچے تو طائف پر خیمے لگا دیے, نہر کے کنارے خیمے لگا دیے. اور 4 محرم کو جو شمر کا لشکر آیا تو 4000 سپاہی لے آیا شمر, اور اس نے کہا کہ حسین خیموں کو ہم نہر کے کنارے نہیں رہ دیں گے. تو لشکر لے کر بڑھا ہے حضرت عباس کے خیمے کی طرف, امام حسین کے خیموں کی طرف. تو جناب عباس نے دشمن آتے ہوئے کہا تو تلوار نکلی اور زمین پر خط کھینچ دیا, اور کھڑے ہو گئے جناب عباس کے اس طرف, اور کہ لگے قیمت میں ہے تو اس خط کو باندھ کر کھائے. اور لشکر بڑھ رہا تھا, ادھر حضرت عباس للکار رہے تھے, اور جب لشکر قریب آنے لگا جناب عباس کے حوصلے اور بڑے ہونے لگے. یہ علی کا بیٹا ہے نا, اس لیے کہ علی بن ابی طالب نے یہی سکھایا ہے. یہ دشمن گھبراتے نہیں ہے. کسی کا مولا کبھی زرہ ان کے میدان میں جاتے, بغیر زرہ پہ چلے تیر لگ جائے, نیرا لگ جائے. مولا نے فرمایا کہ زر وہ پہنے جسے موت سے ڈرو, مجھے موت ڈری نہیں جو میں زر پہنوں. اکیلے کھڑے ہیں جناب عباس, اور امام حسین نے تیر دیکھ کر انداز لگایا کہ زینب ملک ساتھ دے گی, اب بات پیچھے آئے گا. آ کر جناب زینب سے کہا عباس کو بلاؤ. جب زینب نے بلایا جناب عباس, تو امام حسین کی خدمت میں آ کر فرمانے لگے, مولا آپ نے کہا تھا کربلا میں مجھے نہیں شجاعت کا جوہر دکھا رہے, تو آپ نے مجھے کیوں روک دیا؟ حضرت فرمایا عباس پہل میں دو, یہ دشمن لشکر لے کر حملہ کرے گا تو پھر ہم اس کا جواب دیں گے. آج تو پانی کا مسئلہ تھا, انہیں پانی لینے دو. پانی قبضر بیٹھے, خیر دور گئے
حضرت عباس 9 محرم کو حملہ ہوا تو خوشی گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے امام حسین قریب کہ مولا پہل ہوئی، اب جواب دوں؟ اب یہ جو میں اتنی دور تک لے آیا ہوں، جس قوم کا ہیرو، آنکھوں کا نور، دلوں کی ٹھنڈک بات ہو، اس قوم کو جناب عباس کی سیرت کی طرف توجہ کرنا ہوگی. برداشت، تحمل، مزاجی، نفس کنٹرول، الفاظ قابو، احساسات کنٹرول، یہ حضرت عباس سے سیکھنا ہے. امام حسین نے کہا مولا پہلے ہو گئی، جواب دوں؟ امام اگر چاہتے ہو حضرت علی سے وہ کم لیتے، جناب عباس سے لیں، لیکن عباس کو کیسے آج تک امام حسین ہمارے دل میں جگہ دلواتے. فرمانے لگے عباس تلوار مجھے تلوار لے کر لی اور فرمایا جاؤ ایک رات مہلت کراؤ. بہت سخت ہے عزیزو، میرا بیان آسان ہے، اس کو محسوس کرنا بڑا سخت ہے. جناب عباس سے فرما رہے تم جا کے ایک رات کی مہلت کراؤ. مولا ایسی شخصیت سے کیوں آزمائی لے رہے ہیں جو ان لوگوں کو اتنا ذلیل سمجھتا ہے، جن سے اجازت لینے کے لیے آپ بھیج رہے ہیں، انہیں کم ترین آدمی سمجھتے ہیں، یہ ہے بھی ذلیل لوگ، چھوٹے لوگ ہیں. لیکن امام حسین جناب عباس کی عظمت بتانا چاہتے ہیں. جناب عباس یہ نہیں کہا مولا ٹھیک ہے جب آپ ایک آگے بڑھا دیجئے، میرا علی کو بھیجیے، خود چلے گئے. اس کم ظرف نے جناب عباس کو دروازے ہے میں رکھا کہا مشورہ کر کے جواب دوں گا. سر سعد نے اور ابن سعد نے کہا میں مشورہ لے کر جواب دوں گا. سارے پاسداروں کو کر کہا کہ علی بیٹا عباس ایک رات مہلت لے آئے حسین کی طرف سے پیغام لے کر کہ ایک دن آگے بڑھا دیجیے جنگ. تو شیر نے کہا کہ آج جنگ تم کرو. لیکن ابن جمع نامی ایک بصرے سالہ تھا، اس نے کہا نہیں، سستے اور عام جگہوں پر مل جاتے تھے زمانے میں غلام جن کی قیمت کچھ نہیں ہوتی تھی، وہ ترک اور دیلم کے غلام مشہور تھے جن کی قیمت اچھی نہیں ہوتی تھی، چھوٹی قیمت میں غلام مل جاتے تھے، ترک اور دیلم کے غلام تھے. کہنے لگا اے پسر صاحب اگر ترک اور دیلم کے غلام سے کہتے کہ ایک رات کی مہلت دے دو، ہمیں انہیں دینی چاہیے تھی انسانیت کی بنیاد پر. یہ فرزند زہرا ہے، یہ ابھی کا نواسہ ہے، علی کا بیٹا ہے جو ایک دن آگے بڑھانا چاہتا ہے جنگ کو. کیا مسئلہ ہے؟ دے دو ایک دن آگے بڑھا دو. پسر صاحب نے کہا حضرت عباس کا عباس جنگ اب 10 محرم کو ہوئی. روایت تھی جناب عباس چپ گئی تھی، لیکن جناب عباس نے کیوں کہا اپنے مولا سے؟ نہیں، جناب عباس اپنے مولا کے حکم کے آگے اعتراض کیا. وہ عباس جو شجاعت ہو، یہ مثال میں نے آپ دی، اتنا بہادر شجاع وہ اپنے وجود پر قابو رکھتا ہے. لہذا سب بڑا پیغام آج محفل کا، میری قوم، میرے قوم کے جان، میری قوم کے بچے، اداروں سے وابستہ لوگ، تنظیموں سے وابستہ لوگ احساساتی نہ ہوں، جذباتی نہ ہوں، ہوشیاری کریں، سمجھداری کریں، حالات کو سمجھیں، معاملات کو سمجھیں اور دیکھیں کہ کیا سازشیں ہیں اس ملک کے اندر. 2 طرح کے لوگ اس ملک میں مارے جا رہے ہیں، ایک خالصتاً شہید ہے اور ایک تعداد ہے جو سازشوں کا شکار ہوئی ہے. میری قوم شہید ہونے کے لیے تو تیار، سازش کا حصہ ہونے کے لیے تیار نہیں. میں سازش کا حصہ نہیں ہونا چاہتا اور اس ملک میں سازشیں ہوئی ہیں. ہم سب کو ان دونوں ہستیوں کی آمد کی عظیم ترین مناسبت مبارک ہو اور ہم سب اس مبارکباد کو پیش کریں صاحب العصر کی خدمت میں. مولا آپ کی خدمت میں امام حسین اور حضرت عباس کی آمد مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو. صلی اللہ علیہ وسلم. بائی تاجل ظہور امام زمان بنتر تلاوہ. آپ تمام مومنین مومنات کو میری جانب سے ولادت بسات حضرت مولا عباس علیہ السلام، مولا حسین علیہ السلام، بی بی زینب کی ولادت مبارکباد پیش کرتا ہوں. درود پڑھیں محمد علیہ محمد تک سے کیسا نش کرو جو میرے گھر کوئی میلاد کا پیام